اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف سپورٹ لایا آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اور آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے جس کا اثر بہت زیادہ ہے، اور اس وظیفہ کے حوالے سے میں آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی جو کہ میرا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، اور اس کو بھی آپ نے سننا ہے۔ لیکن وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل وظائف سپورٹ کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں وقت پر بآسانی پہنچتی رہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام جو مختلف احادیث میں اور قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 99 ہے، یعنی کہ 99 ہے، اور یہ مختلف حدیث میں بھی ذکر ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور جو آج کا وظیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا ایک مجموعہ وظیفہ ہے جس کا آج میں آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ اور جس طرح یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے، جتنی تعداد میں ناموں کو پڑھنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اکثر لوگ اس طرح سے نہیں پڑھتے اور اس کو ہلکا لیتے ہیں اور اپنے دل میں وہم و گمان بھی رکھتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے شاید نفع ہمیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس طرح کی چیزیں اپنے ذہن میں مت لے کے آئیے، آپ ایک دفعہ یہ تو سوچیں کہ یہ نام آخر ہیں کس کے، اور اس سے بڑی بھی کوئی ہمارے لیے چیز ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے نام ہیں، اور جب ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ تو آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھا کریں، اور جب بھی کوئی وظیفہ کریں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یا کوئی بھی وظیفہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے، تو اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو آپ ذہن میں لازمی رکھا کریں، اور اس وظیفے پر یقین کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے آپ اس وظیفے کو کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی جو بھی مقصد ہوگا جس کے لیے آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوراً پورا ہو جایا کرے گا۔ اور اپنے دل سے وسوسے جو وہم ہوتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے وظیفہ کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کرنے سے نہ تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، مقصد ہے، خواہش ہے، اس کا اپنا تصور اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ میں آپ کو کسی تعداد میں بتاتی ہوں تو اس وظیفہ کو اسی طرح آپ کیا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک حکیم کے نسخے کی طرح ہوتا ہے، جیسے ماشے، تولہ، شٹاک وغیرہ۔ تو اس کی جو تعداد ہے، حکیم کے نسخے کی جو آپ کی تعداد ہے اس کو بڑھانے سے یا اس کو کم کرنے سے جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کو وظیفہ کرتے ہیں اس کی تعداد کو بڑھانے سے یا کم کرنے سے بھی اس وظیفہ کی جو تاثیر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو آپ کو جتنی تعداد میں بتایا جائے وظیفہ آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو آپ نے اس کو کبھی بھی ناجائز اور غلط مقصد کے لیے کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سارے جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں آپ نے جائز مقصد کے لیے ہی ان کو کرنا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتی ہوں۔ ادھر ہمارے ہاں ایک آنٹی تھی، تو ان کو ایک بیماری تھی جس کا جو ہے علاج نہیں ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا تھا کہ آپ کا جو بیماری ہے وہ لا علاج ہے، لیکن انہوں نے بہت علاج کروایا لیکن وہ صحت یاب نہیں ہوئی، اور وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا، اور انہوں نے اللہ کے نام کا یہ وظیفہ صرف 7 دن کیا، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے اس کو پلایا گیا، اور
اور ایک ہفتے کے بعد جب انہوں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو اس کا جو وہ مرض تھا، وہ بیماری تھی، وہ اس میں آیا ہی نہیں۔ تو جو ان کے لیب والے تھے جن سے پہلے کروایا گیا تھا، تو انہوں نے ان کو اس طرح بتایا اپنے پرانے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اگر شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو اس بات پر وہ بھی حیران ہوئے کہ کس طرح سے اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا اور اس وظیفہ کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے صحت دے دی۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، اور پھر آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور جو سب پر مہربان ہے، وہ جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بس میں سب کچھ ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو سب کچھ جو ناممکن ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ اس وظیفہ کو اپنی تمام حاجتوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تب بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، آپ پریشان ہیں اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں اور علاج کروا کر تھک گئے ہیں، دوائیاں کھا کر کے تھک چکے ہیں، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، یا پھر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ کا جو قرض ہے وہ کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور کرایہ دے دے کر آپ تھک چکے ہیں، لیکن اپنا جو گھر ہے وہ آپ نہیں بنا سکے، یا پھر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی ایسے اپنے مسئلے میں، اپنے کسی کیس میں مبتلا ہیں جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، یا آپ اپنی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا اچھا رشتہ نہیں آ رہا، یا آپ پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، تو اپنی تمام خواہشوں کے لیے، یا آپ کوئی بھی ایسی حاجت رکھتے ہیں جو جائز ہو، تو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کی تمام خواہشیں، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کب اور کس وقت کرنا ہے اور کتنی تعداد میں کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ نے توجہ اور غور سے اس کو سننا ہے۔ شبان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کا شبان کا چاند دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ طاق تعداد میں آپ جتنی مرتبہ بھی چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ سے لے کر اینڈ تک جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، طاق تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر آپ کسی بیمار کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دینا ہے۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ نے میاں بیوی دونوں نے وہ پانی دم کر کے پی لینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو آپ نے نوکری کی تلاش کے لیے جب نکلنا ہے گھر سے، تو یہ وظیفہ آپ نے کر کے پانی پر دم کر کے اپنے گھر سے نکلنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گھر میں رزق کی تنگی ہے اور کہیں سے بھی روزی کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ وظیفہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کیس ہے جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اور آپ طریقے پر جا کر تھک چکے ہیں، تو آپ نے جب تاریخ پہ جانا ہے اپنے کیس کے حوالے سے، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور جو پانی دم کر کے وہ آپ نے پی کے اپنے گھر سے نکلنا ہے۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے جو پانی پر دم کرنا ہے، آپ نے اس پانی کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کی جو آپ کا کیس ہے اس کی تاریخ ہو، آپ نے اس دن یہ پانی پی کے گھر سے نکلنا ہے۔ اور جس دن آپ نے نوکری کی تلاش کے لیے جانا ہے، تو وہ جو آپ نے پانی دم کر کے پہلے جب شبان کا چاند دیکھنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے جو پانی دم کر کے رکھا ہوگا تو اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو آپ آزما کر دیکھیں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، تمام جو مشکلیں ہیں آپ کی وہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں بہت ہی طاقت ہے، بہت ہی اثر ہے۔ تو جب یہ آپ وظیفہ کریں گے تو آپ اس کو آزما کر ضرور دیکھیے،
اور ہمارا آج کا یہی وظیفہ تھا۔ اگر آپ کو ہمارا وظیفہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس وظیفہ کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اگر کسی کا فائدہ ہوگا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے تو آپ نے جو صدقہ ہے وہ بھی لازمی دینا ہے، تاکہ جو آپ کا وظیفہ ہے اس میں جو اثر ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔